آج شاید حکومت کی کوشش تو یہی تھی کہ جس طریقے سے پلان کیا ہوا تھا اور 2/3 میجارٹی سے، جس میں 2 لوٹوں کے ووٹ بھی شامل تھے، ان سے پاس کروا کے آج حکومت شاید اس بل کو پاس بھی کر دیتی اور صدر اس کو سائن کر کے قانون بھی بنا دیتے، لیکن آج کا دن وہ نہیں کر سکے۔ کل ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا آن دا فلور آف دس اسمبلی کہ آپ نے سپریم کورٹ سے سیریمونیسلی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان تو رہنے دیا، لیکن آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہم نے کہا کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں ترمیم کی ہے، اور جس میں سے چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک عہدہ ہے، وہ دنیا میں پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس ہوتا ہے۔ حکومت نے شاید ریئلائز کیا کہ اس کا جتنا بھی اثر تھے، آج حکومت نے اپنے ہی بل میں ترامیم پیش کر کے اس کو پر کرنے کی کوشش کی۔ لاسٹ ٹائم جب سپریم کورٹ میں انہوں نے ترمیمیں کی تھیں اس بل میں، سپریم کورٹ کے پاس اور چیف جسٹس کے پاس انہوں نے اتنا اختیار بھی نہیں چھوڑا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو صدر سے اوتھ لیتا تھا، جو ایڈوکیٹ یہ آڈیٹر جنرل سے ووٹ لیتا تھا، اور وہ چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر سے ووٹ لیتا تھا، تو وہ اوتھ والے رائٹس بھی اس بل میں لے لیے گئے تھے۔ آج حکومت نے ایک بل ڈال دیا ہے، لیکن ہم اس بل کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اس بل میں بھی بڑی بےایمانی کی گئی ہے۔ ہم نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال کرنا ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم ان کا آنر، ان کی اتھارٹی، ان کی ڈگنیٹی اور ان کے اختیارات واپس لے کے آئیں گے۔ شاید عدلیہ سے سارے لوگ خوش نہ ہو، اور یہ ہمیشہ اوپن ٹو ریفارم ہے کہ عدلیہ میں ریفارم کی ضرورت ہے۔ ریفارم کے نام سے ججز کو کے ساتھ یہ بیہیور کرنا جس طریقے سے آئین میں یہ کرنے لگے تھے، یہ کسی دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آج میں صرف آپ کو یہ ذکر کر رہا ہوں، ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اسمبلی میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ختم ہوا، دنیا میں پاکستان کوئی ریپرزینٹ نہیں کر سکے گا، بیکاز کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے چیف جسٹس۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آج انہوں نے ایک ترمیم ڈالی ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ واپس چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال کرتے سپریم کورٹ میں، انہوں نے اس مرتبہ یہ ڈالا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یعنی یحییٰ اپریدی صاحب اس وقت تک پاکستان کے چیف جسٹس رہے جب تک اس کا یہ آفس ہے۔ یہ انہوں نے امین میں ڈال دیا، اور ان کا مطلب یہ ہوا کہ، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور ترمیم پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرائی۔ ہمارے آئین میں آرٹیکل 260 میں سارے چیزوں کی ڈیفینیشن موجود ہے، تعریف موجود ہے۔ وہاں چیف جسٹس آف پاکستان کی تعریف نہیں ہے، وہاں چیف جسٹس کی ڈیفینیشن ضرور موجود ہے۔ اس ڈیفینیشن کا کلاس ہے آرٹیکل 260A۔ انہوں نے اس مرتبہ اس میں ایڈ کر دیا، آرٹیکل 260 میں ایک نیا کلاس ایڈ کر دیا AB، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان means the senior amongst the chief justice of the federal constitutional court and the chief justice of supreme court۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 176 کے مطابق یحییٰ اپریدی صاحب جب تک اس کا عہدہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ یحییٰ اپریدی صاحب نے 24 اکتوبر 2024 کو اوتھ اٹھایا تھا، انہوں نے 26 اکتوبر 2024 کو انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا، اور یہ 3 سال کا عہدہ ہے۔ 26 اکتوبر 2027 کو اس کا عہدہ خالی ہو جائے گا، اور اس عہدے خالی ہونے کے بعد آرٹیکل 260AB میں جو ڈیفینیشن کلاس ایڈ کر دیا، اس کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا۔ یہ میوزک چیئر انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی رکھ لیا، 3 سال ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، پھر 3 سال ایک اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ یہ تو آپ لوگوں نے پہلے سے زیادہ بدتر قسم کی کانسٹیٹیوشن لے کے آئے۔ یہ آپ نے اگر چیف جسٹس آف پاکستان ہی بنانا تھا تو یا تو سپریم کورٹ والے ہی کو چیف جسٹس آف پاکستان بناتے، سیریمونیل ہی کر دیتے
کہ اگر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے, he shall also be known as the چیف جسٹس آف پاکستان, یا کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہی کر دیتے. لیکن آپ نے یہ ویل چیئر رکھا ان کے درمیان میوزیکل کہ 2027 تک یہ حیا فریدی صاحب ہوں گے, اس کے بعد چونکہ سینئر موسٹ آبویسلی کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا بن چکا ہوگا, پھر وہی ہوگا تو پھر وہ 2 سال کے لیے بیٹھے گا, پھر وہ ختم ہوگا تو چیف جسٹس آف پاکستان کا ختم ہوگا. آپ لوگوں نے جلدی میں ترامیم لا کے, آپ لوگوں نے جس طریقے سے آئین کا سروکار کر لیا, آپ لوگوں نے سارا کچھ اس جمہوریت کا اور آزاد عدلیہ کا پورا شپ ڈبو دیا. اپنے مفادات کی خاطر آپ نے کچھ بھی نہیں دیا عوام کو. میں زرداری کو ایک بات کہوں, آپ ایک بات کے لیے مشہور ہیں کہ آپ ان گیو اینڈ ٹیک پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن آپ نے زندگی بھر کے لیے استثناء لے کے اس مرتبہ ٹیک گیونگ میں کچھ بھی نہیں دیا اپنے عوام کو. آپ نے عوام کو ان کے گئے ہوئے انسٹیٹیوشن سے بھی آپ نے ایسا حرکت کیا کہ ہمارے بچے یاد رکھیں گے. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم ریورس کر پائیں گے عوامی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ. جب کبھی ہمارے پارلیمان میں میجارٹی آئے گی, جب کوئی آزاد ججز کے سامنے یہ جائے گا تو یہ ریورس ہوگا. فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں ایوانوں میں, لیکن ایوانوں میں بیٹھ کے فیصلے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوتے. ہم نے یہ کہا ہے کہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں, فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہونے کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کو اختیارات کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے سپریم کورٹ کو ڈسٹرکٹ کورٹ چھوڑ کے اختیارات کسی اور کو دے دیے. اور امیونٹی کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا, یہ ایکسٹنٹ آف دی امیونٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زرگداری آئندہ اگر اپنے شوگر ملوں کے کنڈے ڈال کے چلاتا ہے تو چلائے رکھے, کیونکہ اب تو وہ امیون ہے, اس کے پاس تو نہ پرچہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتے ہیں. یہ زرداری یا اے بی کا مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ عارف علوی ہو. لیکن جو سرکار اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے لیے اور جو بار ہے وہ اور ہائی سیٹ کر دے. وہ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے پریزنٹ کر لے کہ میں احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا, وہ ایک مثال بنے. آپ لوگ مثال نہیں بن سکے, اور شاید آپ لوگ مثالی عوام کے لیے تھے ہی نہیں, اور عوام آپ کو مثالی نہیں کہیں گے. قانون کے نظروں میں تو آپ نے آپ کو امیون کر لیا. یاد رکھو عوام کی بھی ایک عدالت ہے, اس عدالتوں میں بھی آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. آپ کی یہ حرکت دنیا یاد رکھے.